السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے اور اپنے لائفز کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو یہ ہے جی ولاگ اس ٹائم کا جب میری سسٹر کو اس کا ہسبینڈ لینے آیا تھا۔ اگر آپ کو نہیں پتہ تو میں بتا دوں، میری اور میری سسٹر کی جو شادی ہے وہ ایک ہی گھر میں ہوئی ہے۔ مجھے آئے ہوئے کچھ دن ہوئے تھے اور اس کے جو ہے وہ جانے کی کا ٹائم آ گیا تھا۔ دنیا سے نہیں، سوری مذاق کر رہی تھی، سیریس مت لیجیے گا اس بات کو۔ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے میری سسٹر، تو جہاں ہم نے بہنوں نے اکٹھے ہونا نا تو ہمارا یہ ہنسی مذاق چلتا رہتا ہے۔ تو جی مین پوائنٹ پہ آتے ہیں، اس کا ہسبینڈ اس کو لینے آئے ہوا تھا اور اس کا جو ہے وہ سسرال جانے کا ٹائم تھا، تو اسی کی بس تیاریاں وغیرہ کر رہے تھے۔ اس کے ہسبینڈ نے بھی آ کر سرپرائز دیا تھا ایک دم سے، پھر بس جو سمجھ میں آیا کوکنگ بس کر لی جلدی جلدی میں میری پھپھو نے۔ یہاں پہ جو ہے وہ گوشت بن رہا تھا۔ میری پھوپھو کی کوکنگ جو ہے وہ فیمس ہے پورے خاندان میں، واقعی ٹیسٹ بھی ماشاءاللہ سے بہت ہے میری پھوپھو کے ہاتھ میں، خاندانی ٹیسٹ ہے۔ میرے پاپا تھے، ان کے ہاتھ میں بھی بہت زیادہ ٹیسٹ تھا۔ اسی طرح میرے چاچو بھی کوکنگ کر لیتے ہیں، مطلب ہماری فیملی میں یہ چیز ہے کوکنگ کی۔ تو میں جو ہوں پہلے تو بالکل نہیں شادی سے پہلے کوکنگ کرتی تھی، لیکن اب جو ہے وہ تھوڑی بہت کرنے لگ گئی ہوں، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں بھی جو ہے وہ کوکنگ پہ اپنی گرپ کر لوں گی۔ تو یہاں پہ پہلے جو ہے وہ گوشت کو اچھی طرح سے اس کی بھنائی کی، فرائی کیا تھا تاکہ اس کی جتنی بھی اسمیل ہے وہ اس میں نہ رہے، اور اس میں ساتھ ہی لہسن ڈال دیا تھا، اچھے سے فرائی کر کے اس کے اندر پیاز وغیرہ ڈال دیے تھے۔ تو اس طرح کر کے کوکنگ چل رہی تھی، ساتھ ساتھ جو ہے میں ولاگ ریکارڈ کر رہی تھی۔ تو ولاگ بھی ریکارڈ کرنا لازمی ہوتا ہے، آپ لوگوں سے بھی پھر بندہ ملتا جلتا رہتا ہے۔ میرا بہت دنوں سے جو دل کر رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ باتیں کروں، گفتگو کروں، لیکن کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ یہ ولاگ میں نے بہت پہلے کا جو ہے وہ رکھا ہوا تھا سنبھال کے، لیکن مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا میں بولوں کیا۔ میں جیسے ہی ولاگ کی ریکارڈنگ کرنے لگتی تھی تو بس بولنے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، پھر میں بیک کر دیتی تھی۔ پھر میں سوچا کہ شاید میں ولاگنگ نہیں کر سکتی، یہ میرے بس کی جو ہے وہ بات کوئی نہیں ہے۔ ابھی بھی 3-4 دنوں سے جو ہے میری سسٹر مجھے لگی ہوئی ہے ولاگ ڈال دے بہن، ولاگ ڈال دے، تو نے اتنے دنوں سے ولاگ نہیں ڈالا۔ تو آج بھی اس نے پیچھے پڑھ کے جو ہے مجھے کہا ہے کہ ولاگ ڈالو۔ تو یہاں پر جو ہے وہ سارے مسالے وغیرہ ایڈ کیے جا رہے تھے، زیرہ اور دار چینی، یہ ساری چیزیں بھی جو ہے وہ ساتھ ہی ایڈ کر رہے تھے، اور اب اس کو جو ہے وہ کوکر لگا دینا تھا۔ اس پوائنٹ پر آ کے نا مسالے وغیرہ ڈال کے جب پیاز تھوڑا سا ہو جائے گا، اکثر لوگ جو ہے نا وہ ساری چیزیں ڈال کے جو ہے وہ کوکر لگا دیتے ہیں، لیکن آپ ایک دفعہ اس طریقے سے ٹرائی کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بہت جو ہے وہ الگ ہی ٹیسٹ بنے گا۔ کے ساتھ ہی جو ہے ٹماٹر ڈال دیے، ٹماٹر اسی طرح سے ڈال دیے تاکہ بعد میں اس کا چھلکا جو ہے وہ ایزیلی ریموو کر دیں۔ اور ایک طرف یہ کوکر لگا دیا تھا، پھر دوسری طرف جو ہے وہ چاول بھی بوائل کر کے رکھے تھے بریانی کے لیے، ٹکا بریانی بنا رہے تھے۔ اس کے لیے جو ہے وہ آپ نے پہلے دیکھا ہوگا گوشت چکن کو الگ سے فرائی کیا، وہ پہلے چکن کو میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس کے میرینیشن میں صرف کیا ڈالا تھا، ٹکا مسالہ، نمک، مرچ، اور جو اسپائسز آپ نے ڈالنے ہیں آپ اپنے اکارڈنگ ایڈ کر کے، اور دہی ڈال کے میرینیٹ کر کے تو اس کو فرائی کر دیا تھا۔ اور یہاں پر جو ہے اس کو بس کوکر لگنے لگے۔ اور آپ سنائیں کیا حال چال ہے؟ گرمی آپ کی کیسے جا رہی ہے؟ بعض پاکستان کے علاقوں میں تو گرمی آ گئی ہے، لیکن بعض جگہوں پہ بس اس طرح مکس چل رہا ہے۔ اب پھر یہ دیکھیں جی کوکر لگ گیا۔ یہاں پر جو ہے یہ چاولوں کے لیے پیاز جو ہے وہ فرائی کرنے کے لیے رکھ دیے تھے، ایک طرف یہ چکن جی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا جس کی میرینیشن کی تھی وہ، یہاں پر چاولوں کے جو پیاز ہیں وہ فرائی ہو رہے تھے۔ یہاں پر جو ہے وہ میکرونی کی پریپریشن ہو رہی تھی، اس طرح کر کے جو ہے سب نے ہیلپ کی۔ یہاں پہ یہ میکرونی میری چاچی بنا رہی تھی، جلدی جلدی میں ہم نے انہیں کہا کہ میکرونی بنا دیں تاکہ اتنی دیر میں وہ میکرونی کھا لیں جب تک کھانا وغیرہ نہیں بنتا۔ اور یہ نوڈلز میری کزن کے کام ہے، وہ بنا رہی تھی، ساتھ ساتھ اس نے اس کی بھی ریکارڈنگ کر لی۔ ماشاءاللہ میری چاچو بہت اچھی ہیں، اللہ انہیں لمبی زندگی دے۔ اور یہاں پر جو ہے یہ مسالہ جو ہے وہ پیاز وغیرہ ڈال کے ٹماٹر وغیرہ ڈال دی، اور یہ دیکھیں جی یہاں پر ہمارا جو گوشت ہے وہ بھی اچھی طرح سے جو ہے وہ گل گیا تھا، اسی طرح ٹماٹر کے چھلکے وغیرہ ریموو کر لیے۔ اچھا جی، تو ایک فیمس ولاگر ہیں، بہت ہی اچھا کنٹینٹ بناتی ہیں، نتاشا وقاص، ان کی ریکمنڈیشن پہ میں نے نا میک کے جو ہے وہ فیس واشز آرڈر کیے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ کوئک ڈیلیوری ہو جائے گی، لیکن ابھی تک تو عید سے پہلے میں نے آرڈر کیا تھا، تو کافی عرصہ ہو گیا ہے، مجھے تو ریسیو نہیں ہوئے،
کہ وہ عید بھی آپ کے سامنے ہے، کتنی دیر ہو گئی ہے لیکن ابھی تک مجھے میرا پارسل ہی ریسیو نہیں ہوا. پتہ نہیں پارسل والوں کی غلطی ہے. میں نے 3-4 دفعہ ان سے کانٹیکٹ بھی کیا ہے، وہ کہتے ہیں آ جائے گا آ جائے گا آ جائے گا، آ جاتا ہے. تو میں نے کیا کیا، میں بازار گئی، وہاں جا کے میں نے دیکھا مجھے سامنے ہی نظر آ گیا. پھر میں نے وہیں سے وہ فیس واش اٹھا لیا، اس کا نام ہے میک. میں نے لیا تھا فلالیس وائٹ، اور بہت اچھا فیس واش ہے. اگر آپ نے ٹرائی کرنا ہو تو آپ لازمی یوز کیجیے. اکثر لوگ بھی مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کوئی اچھا فیس واش بناؤ. اس کے اندر بہت ساری سیریز ہیں. میک کے اندر ہر اسکن ٹائپ کے لیے، ہر اسکن پرابلم کے لحاظ سے جو ہے وہ فیس واش اویلیبل ہے. تو اگر آپ نے بازار سے پرچیز کرنا ہے تو آپ بازار سے کر لیجئے گا، اور اگر تو آپ آن لائن پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو میں اس ویب سائٹ کا لنک ڈال دوں گی، تو وہاں سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں. نہیں تو ایک دراز سے آپ دراز پہ بھی جا کے وہاں سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں. مجھے تو فی الحال جہاں سے میں نے آن لائن منگائے تھے وہاں کے مجھے اب تک ریسیو نہیں ہوئے. دراز والا بھی میں لنک ڈال دوں گی اور دونوں لنک ڈال دوں گی، تو آپ نے اگر لینا ہوئے تو ضرور ٹرائی کیجیے گا. اب یہاں پر جی مسالہ جو گل گیا تھا، اور اس کے اندر نمک وغیرہ ڈالا اور سارے مسالے وغیرہ ڈالیں گے. آپ جو ہے نا اس کے اندر ایک چکن پاؤڈر جو ملتا ہے نا، چکن پاؤڈر اگر آپ ڈال دینا تو اس سے بھی ہماری جو ہانڈی میں یا کسی بھی بریانی میں بہت ہی ایک اچھا سا ذائقہ آ جاتا ہے. اور دہی کا استعمال جو ہے وہ لازمی کیا کریں. اچھا جی، میں نے آپ سے ایک بات کرنی تھی. زندگی میں ہمارے ساتھ ایسے ایسے رشتے جڑتے ہیں نا، یقین کریں ان کے ٹائم پہ آپ نے ان کا بہت کیا ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کی ایک غلطی کو پکڑ کے، اب وہ غلطی آپ نے کی بھی نہیں ہوتی، وہ پورے خاندان کو اس کی لپیٹ میں لے کے تو اس طرح کرتے ہیں. خیر چھوڑیں، رشتہ داروں کے تو کام ہی ہے. رشتہ داروں کو ہم نے ڈسکس نہیں کرنا، ہم اپنی بیٹی کو ڈسکس کرتے ہیں. ماشاءاللہ سے بہت پیاری. ادھر آ کے اس نے اتنی شرارتیں سیکھی ہیں نا. اس کی خالہ جو ہے وہ ساری چھوٹی چھوٹی ہیں، اتنی بڑی کوئی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ مستی مذاق کرتی رہتی ہیں. تو جو بولتی ہیں وہ یہ سیکھتی ہے. یہاں پر آ کر نا یہ اور زیادہ شرارتی ہو جاتی ہے. ابھی وہاں جائے گی نا، سب نے کہنا شرارتی ہو کے آ گئی. لاسٹ ٹائم آئی تھی تو اس نے بہت سی شرارتیں سیکھی تھی، اب جا رہی ہے تو یہ اور زیادہ شرارتی ہو جاتی ہے. یہاں پر تو یہ سب کچھ کر لیتی ہے، پھر جب میں وہاں پر چلی جاتی ہوں نا، وہاں پہ میں اکیلی ہوتی ہوں رات کے ٹائم. ادھر تو سب سنبھال لیتے ہیں، پھر وہاں پر میں نے اکیلی سنبھالنا ہوتا ہے اور مجھے اتنی مشکل ہوتی ہے. آئزل میں پھر کہتی ہوں آئزل آپ واپس لالا مجھے، چلی جاؤ، کہ میں اکیلی جو ہے نا پھر مینج کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے. دن میں تو میری ساس بھی ماشاءاللہ سے سنبھال لیتی ہیں اس کو، اور میں بھی ہوتی ہوں، ہم کٹھے مل جل کے جو ہے وہ اس کا سارا کر لیتے ہیں. لیکن رات کے ٹائم پھر یہ مجھے الگ ہی تنگ کرتی ہے. پھر میں اپنے ہسبینڈ کا ویٹ کر رہی ہوتی ہوں بیٹھ کے، کب آئیں کہ میں اس کو جو ہے وہ ان کے حوالے کروں اور خود سکون سے لیٹ جاؤں. یہی ہوتا ہے آئی تھنک ہر وائف جو ہے وہ یہی انتظار کری ہوتی ہے کہ بچوں کو آئیں اور ان کے ہسبینڈ دیکھیں، تھوڑا سا ان کو ریلیکس ملے. اور یہ ایک طرح سے اچھی بھی چیز ہے، آپ کے ہسبینڈ کو جو ہے وہ آپ کے لیے سپورٹیو ہونا چاہیے، آپ کی ہر کام میں ہیلپ کرے. انسان کا نا اس سے مائنڈ ریلیکس بھی رہتا ہے. اور ماشاءاللہ سے میرے ہسبینڈ تو بہت اچھے ہیں اس معاملے میں، میری ہر لحاظ سے جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں، میری ہر کام میں مدد کرتے ہیں. اگر میں بیمار ہوں تو انہوں نے کبھی نہیں مطلب مجھے کہا کہ میرا یہ کر کے دو، میرا یہ کر کے دو. بہت مطلب خیال رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، آمین ثم آمین. یہاں پر جو ہے چکن دیکھیں، چکن کہہ رہی ہوں باتوں میں نے اس کو چکن ہی بنا دیے. گوشت جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کی بھنائی ہو گئی تھی، اور یہاں پر جو ہے بریانی بھی ریڈی ہو گئی تھی. اس کے اندر جو ہے وہ چاول ڈالے، پھر جو مسالہ ہم نے بنایا تھا اس کی تہہ لگائی. اس کو کہیں گے تکہ بریانی. تکہ بریانی میں بس کیا چینج ہوگا، اس میں آپ نے اسموک کا دھواں دینا ہے اور اس کا جو چکن ہے وہ الگ سے فرائی کر کے ڈالنا ہے. بہت ہی یمی اینڈ ڈیلیشیس بنتی ہے. اگر آپ بریانی کے اندر جو ہے وہ بوٹیاں مسالے میں ڈال کے بنائے نا، اس کا ٹیسٹ الگ آتا ہے. لیکن اس کا ایک جو ہے نا بوٹیوں میں الگ سے میرینیشن کا ٹیسٹ آتا ہے. تو اس طریقے سے ٹرائی کر کے ضرور دیکھیے گا. اگر آپ نے اس طریقے سے بنائی ہے تو لازمی کمنٹ میں بتائیے گا آپ کو کس طرح کی لگی ہے، اور بہت ہی ڈیفرنٹ سا ٹیسٹ آئے گا اس کا. تو یہاں پر بس چاولوں کی بریانی کی تہہ لگا رہے تھے، اور اس کے ساتھ تہہ لگانے کے بعد اس کے بعد اسموک دے دیں گے، اس کو کوئلے کا اسموک دے دیں گے اور دم پہ لگا دیں گے. تو یہاں پر یہ ساری تیاریاں وغیرہ ایک دم 1 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ سب کچھ مینیج ہو گیا تھا، اور ساری کوکنگ جو ہے وہ ہو گئی تھی. تو کوکنگ تو ہوتی رہتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں صفائی کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. ابھی کچن میں تھوڑا سا جو ہے وہ میس آپ کو لگ رہا ہوگا، لیکن یہ میس بعد میں جو ہے وہ میری چھوٹی سسٹر نے بڑے ہی پیار سے جو ہے وہ سارا کلین اپ کیا.
تو یہاں پر بس یہ بریانی کی تہہ لگ رہی ہے، اور یہ دیکھیں اس کے اوپر چکن کی جو ہے وہ سیپریٹ جو ہم نے فرائی کیا تھا وہ، اور یہ اینڈ پہ جو ہے فوڈ کلر ایڈ کر دیا، اور پودینے کے جو ہیں وہ پتے لازمی ایڈ کیا کریں، اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ دہی پھلکی آپ نے شاید نہ کھائی ہو، یہ بنتی ہے ماش کی دال کی۔ ماش کی دال کو بھگو کر رکھیں اور اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر کے بنا پانی ایڈ کیے اس کو پھر پھینٹا لگانا ہوتا ہے، تو اس کی یہ پھلکیاں سی بنا کے تو یہ خود ہی پھول جاتی ہیں۔ ان کو فرائی کرنا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پہ، اور اس کو دہی کے ساتھ، اور اس کا ایک اسپیشل مسالہ بنتا ہے، اس مسالے کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ فی الحال مجھے تو نہیں پتا، پھر کسی ویڈیو میں جو سیپریٹ بنائیں گے نا تو پھر میں آپ کے ساتھ اس کی پوری ریسیپی جو ہے وہ شیئر کروں گی۔ یہ میری سسٹر کے ہسبینڈ کو بہت پسند ہے، تو ان کے لیے جو اسپیشل ہے وہ بنائے جاتے ہیں یہاں پر۔ اب یہاں پر جو ہے وہ روٹیاں بن رہی تھیں، روٹیوں کی ویڈیو جو ہے وہ یہ بھی میں نے ریکارڈ کر لی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی بس یہ سب کچھ تیاری ہے، اور یہ تو چلتا ہی رہتا ہے کوکنگ۔ بس مین مقصد ہوتا ہے آپ کے ساتھ جو ہے ان کانٹیکٹ رہنے کا، انسان کا جو دل ہے وہ لگا رہتا ہے اسی طرح سے۔ اور میرا ولاگنگ کرنے کا جو مین مقصد صحیح بتاؤں یہی ہے کہ میں جو ہے اپنے دل کی باتیں کسی کے ساتھ شیئر کر سکوں، تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے تھرو جو ہے نا میں اپنے دل کی بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر لیتی ہوں، اور میرا دل ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ اکثر انسان کے ساتھ جو ہے وہ بور بیٹھا ہوتا ہے، بات کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا، تو پھر میں بس ریکارڈنگ ولاگنگ کے تھرو شروع کر دیتی ہوں، اور میرا جو ہے وہ دل لگ جاتا ہے، اور انسان کا دماغ بھی جو ہے وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ریڈی ہو گئی تھی، اور یہاں پہ سب کو ہم نے بٹھا دیا تھا، جی کھا لو، رج پج کے کھا لو۔ اور یہ میک کا وائٹننگ فیس واش ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، میں نے کہا چلو میں دکھا دیتی ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔